نحمدہ، ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ونصلی علی رسول الکریم، اور ہم رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اور اب کتاب کا آغاز فرماتے ہوئے تاج الصوفیہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی ایک فرمان کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان مسلمان کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ ہی کا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم جس کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ یہ الفاظ میرے نہیں، یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کلام ہے، اس کو الگ سے نوٹ کر لو۔ پھر کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا مافی ضمیر، انداز بیان، انداز تکلم، انداز تخاطب ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ خود بات کر رہا ہے، ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ خود بات کر رہا ہے۔ اس کا متکلم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بات کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو بطور قرآن کریم کے لکھوایا نہیں۔ اور تیسرے وہ الفاظ ہیں جن کا متکلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، لیکن حقیقت میں ہر لفظ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان کو بیان فرمایا کہ یہ تو وہ ہیں جو اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں، یہ تو صرف وہ کہتے ہیں جو ہم ان کو وہی کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے حدیث بھی اصل میں اللہ کے حکم سے الفاظ عطا ہوئے، عمل بھی اللہ کے حکم سے، خاص ہر ایک شے اللہ کے فضل سے، اذن سے ہو رہی ہے، حکم سے نہیں۔ انڈائریکٹ حکم سے ہے لیکن ڈائریکٹ حکم سے نہیں، اذن سے۔ اذن میں اجازت، کچھ کاموں کا حکم دے دیا گیا، کچھ کاموں کی اجازت دے دی گئی، اچھے کی بھی برے کی بھی۔ جس پر حکم لگ گیا اس کی نہ سزا ہے نہ جزا ہے، اس کی نہ سزا ہے نہ جزا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتے، آپ اپنی مرضی سے مر نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ پیدا ہونے اور مرنے دونوں پر نہ سزا ہے نہ جزا ہے، لیکن آپ نیک کام بھی کر سکتے ہیں، برے کام بھی کر سکتے ہیں، تو ان دونوں کی سزا بھی ہے جزا بھی ہے۔ ہر وہ عمل جس پر آپ کو اختیار حاصل ہے اس کی سزا اور جزا ہے، جس پر آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اس کی سزا اور جزا نہیں ہے، ٹھیک ہوں گے۔ تو اسی اذن کے مطابق دنیا چل رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاص شخصیت ہیں جن کا ہر لفظ اور ہر ادا اللہ تعالیٰ کے خاص حکم سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ الفاظ جن کا متکلم اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ان الفاظ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قرآن کریم لکھوایا نہیں ہے، وہ الفاظ حدیث قدسی کہلاتے ہیں، وہ الفاظ قدسی کہلاتے ہیں۔ تو یہاں حدیث قدسی سے آغاز کیا گیا ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا۔ یہ دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے، فخلقت خلقی اور فخلقت خلقا، دونوں طرح سے۔ قاف پر زبر بھی ہے، قاف پر زیر بھی ہے، قاف کے نیچے زیر کے ساتھ آگے یہ یا بھی لگی ہوئی ہے، مختلف عبارتوں میں، لیکن مطلب نہیں تبدیل ہوتا، مطلب وہی کا وہی کھڑا۔ کن تو میں تھا، کنزن مخفی، ایک چھپا ہوا خزانہ،
میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت پس میں نے پسند کیا ان اعرف کہ میں پہچانا جاؤں، کہ میں پہچانا جاؤں. عارف صیغہ مجہول ہے، ٹھیک ہے. فخلقت خلقا پس میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا، پیدا کر دیا، بنا دیا. تو گویا ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے ہی بنائی گئی. یہ اصل مقصد ہے، ٹھیک ہے. ویسے تو اگر انفرادی سوال ہو کہ بھائی صاحب آپ کیوں پیدا ہوئے تو 100 جواب ہوں گے، لیکن اگر سارے سوالوں کے جوابوں کو آپ اکٹھا کر کے قرآن کریم میں لے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ سوال کا جواب تلاش کریں تو جواب ملتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو گویا آپ عبادت کے لیے پیدا ہوئے، لیکن یہاں انسان کی بات نہیں کی گئی. نہیں تو پھر فرماتا نا فَخَلَقْتُ الْإِنسَ، میں انسانوں کو پیدا کر دیا. نہیں، فَخَلَقْتُ خَلْقًا، میں نے اپنی ساری مخلوق کو پیدا کر دیا. کیوں بنایا؟ ان اعرف کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ تعالی شانہ قبل پیدائش مخلوق خزانہ غیب تھا. مخلوق کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک غیب چھپا ہوا خزانہ. جب او تعالی شانہ کو عرفان کرانے کا قصد ہوا تو اس نے مخلوق پیدا کی. جب اللہ تعالیٰ کو اپنی پہچان کرانے کا ارادہ ہوا تو مخلوق پیدا کر دی، کیونکہ پہچان فعل ہے، پہچان فعل ہے. اور کسی بھی فعل کے وقوع کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: فاعل، فعل، مفعول. ایک پہچاننے والا ہونا چاہیے، ایک وہ جو پہچانا جائے، اور پہچان کا عمل. تب ہی پہچان ہو سکتی ہے. اب پہچانا جانے والا وہ تو موجود ہے، اس کو کون پہچانے؟ وہ پہلے سے نہیں ہے، تبھی پہچان کا ارادہ پہچان ہو سکتی ہے. تو پھر اپنی پہچان کرانے کے لیے کوئی پہچان کرنے والا پیدا فرما دیا. فخلقت خلقا